بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ پارہ نمبر 7 سورۃ الانعام آیت نمبر 51 آج ہم پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرنے لگے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے جس چیز کا حکم دیا یا جو چیز بیان ہوئی ہے، اس سے پہلے آیت نمبر 50 آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا پیارے حبیب ان لوگوں کو یہ چیز بتا دو جو ان کے غلط نظریات ہیں، غلط انہوں نے سوچ رکھی ہوئی ہے، ان کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے میں سب کچھ کر سکتا ہوں، اس کے بغیر کچھ نہیں۔ میں اللہ کے سارے خزانے جو ہیں وہ اللہ کے اپنے پاس ہیں، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ کے سارے خزانے میرے پاس، میں نے آپ کو کبھی یہ نہیں کہا کہ غیب کا علم سارے کا سارا میں خود جانتا ہوں، اور میں نے کبھی آپ کو یہ بھی نہیں کہا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، حضور انسان تھے، افضل البشر تھے، بلکہ ایک بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ میں ہر اس کام کی پیروی کرتا ہوں، قول و عمل میرا جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اپنی مرضی سے۔ اور یہ بہت بڑا فرق ہے انسانوں میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ افضل البشر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اتبع الا ما یوحی الیہ، حضور فرماتے ہیں جو کچھ میری طرف وحی ہوتا ہے میں اس کے مطابق عمل کرتا ہوں، میں اس کے مطابق بولتا ہوں، جبکہ ہماری زندگیاں اس کے برعکس ہیں، ہم اپنی مرضی سے بولتے ہیں، اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں، ہمیں جو حکم دیا گیا قرآن و حدیث کے ذریعے ہم اس کے مطابق نہ عمل کرتے ہیں، نہ ہماری باتیں اس کے مطابق، بہت بڑا تضاد ہے نا۔ اور ایک پھر یہ فرمایا کہ دیکھو اندھا اور دیکھنے والا کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب اللہ کے نبی جو صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھنے والے اور ہم سارے کے سارے ہم تو اندھے ہیں، برابری تو ہو ہی نہیں سکتی کسی طرح۔ پھر فرمایا کہ افلا تتفکرون، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو دعوت دی گئی ہے کہ ایسے معاملات میں حد سے بڑھ نہ جایا کرو یا بہت نیچے نہ چلے جایا کرو، غور و فکر سے کام لیا کرو۔ اور آج کی آیت جو ہے اس میں اللہ پاک فرمایا کہ پیارے ابھی یہ لوگ جو ہے نا ان کو چھوڑ دیں، ان کو یہ مخالفت کر رہے ہیں صرف ہٹ درمی کی وجہ سے، سمجھتے ہیں لیکن آپ کی بات نہیں مان رہے، صرف ضد ہے، ہٹ درمی ہے، اور ان کو قیامت کے آنے کا خیال تک بھی نہیں کہ ہم نے مرنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، جواب دینا ہے۔ ان کو چھوڑیں اور وہ لوگ کہ جو قیامت کے آنے پر یقین رکھتے ہیں ان کی طرف توجہ مبذول کر لیں، اور ان کو کیا کریں؟ ان کو ڈرائیں، وہ قیامت پر یقین رکھتے ہیں تو اس بات کا ان کو مزید ان کو اس بات سے ڈرائیں کہ دیکھو قیامت نے آنا ہے، تم مانتے بھی ہو تو ایسے کام کرو کہ قیامت والے دن تمہیں شرمندگی نہ اٹھانا پڑے۔ یہ تو تم مان رہے ہو کہ قیامت نے آنا ہے، ہم سب کو جمع کیا جائے گا، ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں اکٹھا کیا جائے گا، جب اللہ کے سامنے جائیں گے تو حساب و کتاب ہوگا، یہ تو مان رہے ہو نا، تو پھر کام بھی ایسے کرو کہ اس دن تمہیں کامیابی مل جائے۔ اور وہ ایسا دن ہوگا کہ اس دن پھر یہ مت خیال کرو کہ میرا کوئی وہاں پہ کوئی ولی ہوگا، کوئی مہدی ہوگا، کوئی سفارشی ہوگا۔ اصل میں اس وقت جو تصور ایک سفارش کا قائم ہو چکا تھا اس کی نفی کی گئی ہے اس آیت کریمہ کے اندر۔ بت پرست جو تھے وہ یہ سمجھتے تھے
کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ بھی ہو تو ان کے بت جو ہے نا یہ ان کو چھڑا لیں گے. یہ ایک غلط تصور تھا سفارش کا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں بھی ہوگی نا ہمیں کامیاب کرنے کی تو ہمارے جو بت جن کی ہم پوجا کرتے ہیں یہ ہمیں چھڑا لیں گے. یہ ان کا تصور تھا. جس کو چاہیں گے بخشوا لیں گے. اسی طرح یہود و نصارہ جو ہیں پیچھے آپ نے سنا بھی تھا پڑھا بھی ہے عیسائی اور یہودی جو ہیں وہ اس چیز میں مبتلا تھے. ان کا خیال یہ تھا کہ نحن ابناء اللہ ہم تو اللہ کے بیٹے و احبا اور اس کے پسندیدہ ہیں. تو جب ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ ہم سے محبت کرنے والا ہے تو پھر ہمیں کون جہنم میں ڈال سکتا ہے. ہم کبھی بھی نہیں جا سکتے جہنم میں. ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں تو ہمارے اعمال کیسے کیوں نہ ہوں. یعنی اچھائی اور برائی جو اعمال کی ہے نا یہ ختم ہو گئی یہود و نصارہ کے نزدیک کہ ہم جیسے بھی دنیا میں کام کریں چونکہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب نہیں دے گا. یہ ان کا تصور تھا. وہ بت پرستوں کا تصور تھا. تو قیامت تک آنے والے لوگوں کو بشمول ہمیں یہ تصور دیا گیا کہ یہ جو سفارش کا غلط تصور رائج ہو چکا ہے ایسے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کے نبی صدیقین شہداء صالحین نیک لوگ یہ ایک دوسرے کی سفارش کریں گے. لیکن کیسے کریں گے؟ اللہ کے حکم کے مطابق کریں گے. جس طرح وہ آتا ہے نا آیت الکرسی میں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ کون ہے جو اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کرے گا سوائے اس کی اجازت کے. تو اب دیکھیں نا الا باذنہ اللہ جس کو اجازت دے دے گا کہ تم سفارش کرو والدین کو دے دے اساتذہ کو دے دے صدیقین کو شہداء کو صالحین کو ٹھیک ہے نا ان کو اجازت ہوگی کہ آپ سفارش کریں. اور جب یہ سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول فرمائے گا. تو قطعاً نفی اس آیت میں نہیں ہے کہ کوئی بھی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا جو بعض لوگ اس کا مطلب لے لیتے ہیں. اس غلط چیز کو اس آیت میں اس کا رد کیا گیا. اب اس کے الفاظ سن لیں بات کھل کے سامنے آ جائے گی. فرمایا وہ انذر واؤ اور انذر ڈرائیے اے پیارے حبیب آپ ڈرائیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک صفت ہے وہ بشیر کے ساتھ ساتھ نذیر بھی ہے. بشیر تو ہے آپ بشارت دینے والے ہیں آپ خوشخبریاں سنانے والے ہیں یہ صفت آپ کی بشیر ہے. اور نذیر کہ آپ جہنم کے عذاب سے لوگوں کو ڈرانے والے بھی ہیں. آپ لوگوں کو ڈراتے ہیں یہ کام کرو گے تو تمہارے اوپر یہ سختی آ جائے گی یہ کام کرو گے اللہ ناراض ہو جائے گا یہ کام کرو گے جہنم میں چلے جاؤ گے. دیکھو نا یہ ڈرانا یہ نذیر جو ہے یہ آپ کی صفت ہے. تو وہی ہے یہاں پہ انذر پیارے حبیب ڈرائیے بہی اس قرآن کے ذریعے. یہ جو میرا قرآن آپ کی طرف آتا ہے بذریعہ وحی اور ہمارے پاس بھی موجود ہے اس قرآن کے ذریعے ڈرائیے. اور آج ہمارے لیے کیا حکم ہوگا کہ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈراؤ. ٹھیک ہے نا میں بھی اب آپ کے سامنے یہ پڑھ رہا ہوں وَأَنذِرْ بِهِ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیے الذین ان لوگوں کو ڈرائیے یخافون جو خوف رکھتے ہیں کس بات کا ان یحشروا کہ اٹھایا جائے گا جمع کیا جائے گا ان کو میدان محشر. ان سب کو کیا کیا جائے گا جمع کیا جائے گا اٹھایا جائے گا. اس بات کا انہیں خوف ہے ان یحشروا الی ربہم اپنے رب کے پاس. یہ بات مانتے ہیں کہ ایک دن ان سب کو اللہ کے پاس جمع کیا جائے گا اور اس دن پھر کیا ہوگا ان کو بتا دو لیس نہیں ہوگا لہم ان کے لیے من دون ہی اللہ کے سوا ولی کوئی حمایتی کوئی مددگار ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. مدد کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہوگی من دون ہی اس کے سوا ولی کوئی حمایتی نہیں ہوگا. اسی طرح ولا شفیع
اور نہ کوئی سفارشی ہوگا۔ بتاؤ ان کو، یہ جو تصور لیے بیٹھے ہیں کہ یہ جناب ہمارے بت جو ہیں یہ ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونے دیں گے، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا، ان کو بتاؤ ذرا اس دن اللہ کے بغیر کوئی ولی نہیں ہوگا، اللہ کے بغیر کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس سے مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ قرآن مجید کی دوسری آیت نے بتا دیا کہ اللہ جس کو اجازت دے گا، تو ہمارا یہی ایمان ہے نا کہ اللہ کے نبی بھی اللہ کی اجازت سے سفارش کریں گے۔ یہ بات سمجھتا کوئی نہیں، اور ویسی عجیب و غریب باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے حکم کے ساتھ اللہ کے نبی سفارش کریں گے، اور جب اللہ کے نبی سفارش کریں گے تو اللہ یقیناً اپنے نبیوں کی سفارش اپنے امتیوں کے حق میں قبول فرمائے گا۔ اسی طرح اللہ جن کو یہ حق دے گا کہ تم سفارش کرو، ایسے بھی ہے کہ جو دنیا میں نیک مخلص ساتھی دوست ہوتے تھے، دین کے ساتھی، نماز پڑھنے والے، اچھے کام کرنے والے ساتھی دوست، یہ بھی ایک دوسرے کی سفارش کریں گے۔ اور نیک آدمی جو ہے اللہ ان کو اجازت دے گا کہ تم بھی حافظ قرآن کے متعلق نہیں آتا، ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں کہ حافظ قرآن جو ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دے گا کہ تو اپنے خاندان کے جو لوگ ہیں، ایسے لوگ کہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے، ان کے حق میں سفارش کر۔ وہ سفارش کرے گا، یا اللہ ان کو بخش دے، اللہ ان کو بخش کر جنت کا ٹکٹ عطا فرما دے گا۔ تو یہ سفارش قبول نہیں ہے۔ قرآن سفارش کرے گا، سورہ ملک سفارش کرے گی، جی چھوٹا معصوم بچہ، بیٹی بیٹا جس کا فوت ہو جاتے ہیں، نابالغ، یہ اپنے والدین کے لیے سفارش کریں گے۔ تو یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ سفارش نہیں ہوگی، سفارش ہوگی، لیکن ہوگی کب یا کون کرے گا؟ جس کو اللہ اجازت دے گا۔ لعلہم یتقون، ان لوگوں کو اس لیے ڈرائیے تاکہ یہ مکمل کامل پرہیزگار بن جائیں۔ یہ ہے مقصد لوگوں کو ڈرانے کا، مزید خوف دلانے کا کہ اچھے کام کرو، غلط کام نہیں کرو، غلط کام کرو گے جہنم میں چلے جاؤ گے، زندگی تنگ ہو جائے گی، روزی تنگ ہو جائے گی، بیماریاں گھیر لیں گی، مشکلات آ جائیں گی، جی غلط کام کرو گے تو ایسا ہو جائے۔ یہ ہے ڈرانا۔ اور اچھے اچھے کام کریں، ان کو بشارتیں دو، ان کو خوشخبریاں سناؤ۔ قبر میں جاؤ گے، قبر فراخ ہو جائے گی، اولاد تابعدار بن جائے گی، روزی میں برکت آ جائے گی، زندگی میں برکت آ جائے گی، اللہ پاک آسانیاں پیدا کر دے گا، اللہ تعالیٰ دلوں کو اطمینان بخش دے گا، قیامت والے دن حساب و کتاب آسان ہو جائے گا، جنت کا ٹکٹ مل جائے گا۔ یہ بشارتیں ہیں۔ تو لوگوں کو یہ بتانا، بشارتیں دینا اور ان کو ڈرانا، یہ قرآن مجید کا حکم ہے۔ یہی آیت آج ہم نے پڑھی سمجھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر رحم و کرم فرمائے اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔